اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کے نصیب میں جو حصہ ہوگا وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ آ جائے گا ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اقرار کریں گے اس بات کا کہ بے شک ہم کافر تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ایک آخری حالت کا جو دنیا کے اندر ہے، جب جان نکلنے لگے گی تو فرشتے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا نصیب جو ہے، ان کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس کا نصیب، اس کا رزق، اس نے کتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں مرنا ہے، سارا کا سارا لکھ کر رکھ دیا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے لکھے ہوئے کے مطابق زندگی گزار کر، اپنا حصہ کھا کر، اپنا رزق وصول کر کے پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ اور کفار مکہ ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ننگے طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلائے، یعنی آیات کو جھٹلانا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سناتے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم دیتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، تو یہی کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا کوئی کلام نہیں نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ یہ بندوں کا کلام ہے، وہ یوں کہا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ، پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے نصیب میں جو حصہ لکھا ہوا ہے ان کو مل کر رہے گا، جب ان کو مل جائے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم، پھر آخری حالت کو بیان کیا کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے، تمہارے معبود تھے، وہ بت جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، ان کو لے آؤ، وہ تمہیں بچائیں۔ اگر تمہاری جان نکلنے سے تمہیں آخرت دنیا سے لے کے جانے میں بچا سکتے ہیں تو ان کو بلاؤ آ کر وہ تم کو بچا لیں، تاکہ تم مرو نہیں بلکہ تم زندہ رہو۔ اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ قالوا ضلوا عنا، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر ہے، اب تو ہمارے پاس وہ آتے ہی نہیں ہیں۔
وشہدوا علی انفسہم، اور خود اس بات پر گواہی دیں گے کہ ہم لوگ کافر تھے۔ آخری عین وقت کے اندر جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ ہم کافر تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے تھے، اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ لیکن اس وقت ان کا انکار کرنا اور ان کا اقرار کرنا، اسلام پر ایمان لے کر آنا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ عین موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کا اخروی انجام اور آخرت کے اندر جو ان کے ساتھ حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔